السلام علیکم خواتین حضرات اور خوش آمدید. آفتاب صاحب آپ کا بہت دیر سے ہم سب انتظار کر رہے تھے. ہمارے نیو یارک کے بہت سے معزز لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ہم لوگ جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا دیس چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور اپنے سامان میں وہاں کچھ سنہری خواب اور بچوں کے لیے بہترین مستقبل کے خواب اپنے سامان میں رکھ کے بہت جوش و خروش سے ہم پردیس چلے آتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا. لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہاں آنے کے ساتھ ہی بہت جلد وہ جوش و خروش جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت سے مسائل کا ہے جن کا ہم سامنا کرتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو وہیں اپنے دیس میں اپنے ملک میں چھوڑ آتے ہیں اور ہماری وابستگی اسی طرح سے اپنے ملک سے رہتی ہے. اور وہ شخصیات جو کسی بھی طرح سے ہمارے سماج، ہمارے ادب، ہمارے ثقافت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں. اور ایسی ہی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کے نام سے، ان کے کام سے، اور یہ ابھی گفتگو کریں گے اور مزید آپ کو سوالات اور جوابات کا موقع بھی ملے گا. لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے. وہ نام میں وقتاً فوقتاً لیتی رہوں گی، لیکن اس وقت دو اہم لوگ جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اس میں دو لوگ ہیں. ایک ڈاکٹر افضل مالہی، ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیے. ڈاکٹر افضل مالہی جو ہیں کینا اور قائد اعظم میڈیکل کالج، اس کے علاوہ اپنا کے لائف ٹائم ممبر ہیں اور حال ہی میں 2023 اور 2024 کے لیے پریزیڈنٹ کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے. پلمنری اور سلیپ اسپیشلسٹ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ظفر اقبال، ایک ینگ نوجوان لڑکا، اب ینگ تو نہیں رہ گیا لیکن ایک بہت طویل عرصے سے جتے ہوئے ہیں یہاں پہ نیو یارک میں اردو ادب اور جو بھی ہمارا سماج ہے، پولیٹیکل صورتحال ہے، اس حوالے سے اپنے چینل پہ پروگرام کر کے اپنا حق ادا کر رہی ہیں. بہت دیر ہو چکی ہے اور خیال میں آپ کی بہت مصروفیت بھی ہے، تو مجھے بھی کیونکہ ویلکم اسپیچ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے دینی تھی لیکن اس کو ہم اومٹ کر رہے ہیں یہاں پہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اختصار کے ساتھ دی جا سکتی ہے. چلیے، چونکہ اجازت مل گئی ہے آفتاب اقبال صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Dr. Afzal Malhi, based in New York since 2004. It is indeed a great honor for me to welcome a great celebrity from my home country, Pakistan. A very big name of media industry, one and only Aftab Iqbal. I personally believe that some people are divinely blessed, and definitely Aftab Iqbal is one of them, and he is my favorite personality too. یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی کو اگر ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے، کسی مقابلے میں جائیں تو جیت اس کا مقدر بن جاتی ہے، کسی محفل میں ہوں تو محفل رونق، اور اگر کسی کی طرف دیکھ لیں تو قسمت کی دیوی ان پہ مہربان ہو جاتی ہے. تھینک یو. مختصر یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان بھر کی سب سے محبوب شخصیت قرار پاتے ہیں، اور ان کی کئی ہوئی باتیں، ان کا ڈائلاگس لوگوں کے کولیں زریں بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویک ڈیز میں اتنا وقت نکال کے آئے. اور ایک اور چیز ہے، جب ہم یہ لوگوں کو انوائٹ کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے تو ہم کئی لوگوں کو جو دوست ہیں، میں ان کے لیے میسج ہے جن کو انوائٹ نہیں کر سکے یا وہ نہیں آ سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بلانا نہیں چاہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ ہم یہ آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام تھا کہ کم سے کم لوگ ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کر سکیں 1 to 1. تو ان لوگوں سے میں معذرت خواہ ہوں جو نہیں آ سکے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹائم ان کو ہم بلا لیں گے. اور تھینک یو سو مچ. اب آفتاب اقبال ہو رہا ہے. میں لگے آپ کو یہ بھی بتا دوں، خاص طور پہ اب چونکہ the onus of burden is on my shoulders، کہ وہ جو لوگ نہیں آ سکے ان میں کوئی میری ملی بھگت بھی شامل ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہم نے ٹورانٹو میں ایک جمع غفیر دیکھا تھا جس میں ہم اپنا شو پراپرلی کر ہی نہیں سکے.
کیونکہ آپ نے دیکھا میں اپنے شو میں 30 35 40 سے زیادہ آڈینس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، نہ میں نہ میرا شو. اور ناصر شاہ صاحب جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے میڈیا پارٹنر ہیں، وہ ہی بلیوز ان کراؤڈس، ہیوی کراؤڈس. تو میں نے مشورہ دیا کہ آئندہ ٹورانٹو کا شو جو یہ کروائیں تو یہ کسی اسٹیڈیم میں کروائیں، یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو اس لیے آپ ایک تو اس کا جواب یہ تھا، میں نے اس لیے کہا کہ اس طرح کی 2-3 محفلیں اور ہونی چاہیے، پھر اور بھی ہو سکتی ہے. میں ایک سجیسٹن بھی دوں گا آپ جیسے دوستوں کو، آپ جیسوں کو. یہاں میرا ایک بڑا پیارا پروڈیوسر دوست جو فلمیں بھی پروڈیوس کرتا ہے، ڈراماز بھی پروڈیوس کرتا ہے، دنیا ٹی وی سے اس کا تعلق ہے، آصف سٹنگ ویری نیکسٹ ٹو اس. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بھیا، بلکہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ بہت ساروں سے پہلے کا میں نیو یارکر ہوں. میں 1986 میں یہاں آیا تھا، تو ایک تعلق میرا بڑا گہرا ہے. میں اپنے آپ کو ہمہ وقت اوورسیز پاکستانی سمجھتا ہوں. آپ کے درد کو، آپ کے مسائل کو، آپ کی مشکلوں کو، آپ کی الجھنوں کو اور آپ کی جھلاٹوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اور سمجھتا ہو ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ میں سے، اینکرز میں سے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وقتاً فوقتاً اسی طرح سے ایک چھوٹی سی ایک گیدرنگ کر کے ٹی وی کے تمام اینکرز کو ایک ایک کر کے دعوت دیا کریں. اسی بہانے آپ کو آگے ہی ملتی رہتی ہے، کیونکہ آپ کا بنیادی مسئلہ کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ کا بنیادی ایشو کوئی میڈیا پرسن نہیں ہے، آپ کا بنیادی ایشو پاکستان ہے. آپ خود تو یہاں پہ ہیں لیکن آپ کا دل پیچھے پاکستان میں ہے. اپنے خوابوں کے حوالے سے بڑی دل فریب اور دل خراش، دل گرفتگی سے بھرپور بات ظفر اقبال صاحب نے کر رکھی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے ایسے ہی کبھی کبھار، اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ شعر ظفر صاحب نے اوورسیز پاکستانی بن کے لکھے ہوں گے، اور بعد میں عقدہ یہ کھلا کہ وہ جیل سے لکھے گئے تھے. تو یہ ایک کیفیت تو ہے غریب الوطنی بذات خود. اگر دیکھا جائے کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں، آپ اپنے عزیز و اقارب سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کسی شادی میں شریک ہونا چاہتے ہیں، فیونرل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں ہو پاتے فوری طور پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ جو کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، بس آپ پابند سلاسل نہیں ہیں لیکن پابند مسائل تو ہیں نا. تو ظفر صاحب کہتے ہیں کہ رکو اگر تو روانی بحال کر لینا، مثال سبزہ ہمیں پائمال کر لینا. میں اپنے خواب یہاں چھوڑ جاؤں گا ایک دن، جو کر سکو تو ذرا دیکھ بھال کر لینا. آپ دراصل ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم یہاں سے آ تو گئے ہیں، لیکن یہ جی جانتا ہے، یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کس دل سے آئے ہیں. تو ان خوابوں کی حفاظت تو کرو نا، کم از کم جتنا ہو سکے اتنا تو کرو. جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہماری اس سٹرگل، ہماری اس کوشش سے بہت سوں کی تنخواہیں جاتی ہیں ہر مہینے. تو ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، آپ اپنا رول پلے کریں. تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اسے قائم رہنا چاہیے. باقاعدہ گفتگو جو ہے اس کا آغاز میں یہ کہہ کے کروں گا کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کم از کم 2 اہم ہیٹس عطا کیے ہیں میڈیا میں پہننے کے لیے. ایک وہ ہے جو میں انفوٹینمنٹ کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، شوبز کے نام پر پہنتا ہوں، اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اچھا ٹی وی شو الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت مجھے عطا کی، میں وہ کر رہا ہوں. میرا وہ ہیٹ ہے جس سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں آئے شو کے حوالے سے، انفوٹینمنٹ کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے، کیونکہ آپ آلموسٹ ایوری ڈے دیکھتے ہوں گے، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں جو ایک دن میں 2 پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، پچھلا بھی ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں. تو کوشچنز ذہن میں آتے ہیں وہ پوچھ لیجئے گا. دوسرا ہیٹ اللہ نے مجھے باقاعدہ ہارڈ کور صحافت کا عطا کر رکھا ہے. ہارڈ کور صحافت اتنا مشکل کام ہے اور اتنا ٹائم کنزیومنگ کام ہے کہ، اور انفارچونیٹلی وہ اتنا لوکریٹو نہیں ہے جتنا یہ پہلے والا کام ہے. میں اس کو اتنی اہمیت دیتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 200 کی ٹیم ہے، دیٹ مینس 200 گھر ہیں جو اس ایک شو کے اوپر چل رہے ہیں، تو مجھے اسے ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے.
اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے کہ ان گھروں میں سے ایک گھر امان اللہ کا بھی تھا جو پاکستان کی لیجنڈ تھا. پاکستان نے اگر 5 7 10 بہت بڑے علم و فضل سے متعلق, آرٹ اینڈ کلچر سے متعلق, شوبز سے متعلق کیریکٹرز پیدا کیے تو کسی بھی طرح فیض احمد فیض سے کم نہیں تھا امان اللہ. وہ ایک لیجنڈری کیریکٹر تھا اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی تھی کہ میں اس کے بھی اس وقت کام آیا. آپ کو پتہ ہے کام اس وقت آنا چاہیے جب اسے ضرورت ہو. ایک وقت ہوتا ہے جب اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی, آپ بھلے سے جو مرضی. یہ ہوتی ہیں کویلے دیاں ٹکراں. وہ ویلے دی نماز ہوتی وہ ہے کہ آپ کسی کے اس وقت کام آئیں جب اس کو اس کی اشد ضرورت ہے. بل گیٹس کی وہ کہانی آپ سب نے سنی ہوگی, نہیں سنی تو سن لیجئے گا دوستوں سے. وہ ویلے دی نماز اور کویلے دیاں ٹکراں والا حساب ہے. تو امان اللہ کو میں نے اس وقت ہیلپ کیا تھا. مجھے یقین ہے اور میری کوئی نیکی شمار ہو نہ ہو, میں گناہ گار سا آدمی ہوں, لیکن میری اس نیکی کا اللہ مجھے ضرور اجر دے گا کہ امان اللہ جیسے ایک لیجنڈری کیریکٹر کو میں نے اس وقت بھٹکنے سے بچایا یا میں اس میں انسٹرومنٹل ہوا تھا. تو صحافت سے متعلق میرے تجزیات سے آپ ایگری کریں یا نہ کریں, کیونکہ یقیناً یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیاسی بات نہ کریں, سیاسی سوال نہ کریں. میرے بعض لوگ ناک بھون چڑھاتے ہیں کہ یار دیار غیر میں بیٹھ کر تو نہ سیاست پہ بات کرنا, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آؤں اور آپ مجھ سے بات کریں اور سیاست کے بغیر یعنی سکا جانے دیں. دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ سیاست پہ بات ضرور کیجئے لیکن فیلنگز ہرٹ کیے بغیر کسی دوسرے کی, کسی سیاسی پارٹی کی, کسی مسلک کی, کسی اور ادارے کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو. سوال ضرور کیجئے اور مجھ سے خواہش مت پوچھیے گا, خبر پوچھیے گا. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں ایک طویل دورانیے کا ایک یہ وائج تھا, میں سمجھتا ہوں میری توقع سے زیادہ طویل تھا, حالانکہ بڑا مجھے یہ بچپن تھا جب میں 26 سال کا تھا, یہاں پڑھنے آیا تھا. میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ اللہ کبھی تو وہ وقت لائے گا کہ میں بائی روڈ امریکہ داخل ہوں گا, بھلے سے میں میکسیکو سے نہ مجھے آنا پڑے لیکن میں آؤں گا ضرور. ایسی ایک خواہش تھی. تو وہ خواہش اس وقت کی خواہش آج پوری ہوئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے لائف ٹائم میں یہ ایکسپیرینس کر لیا. مجھے بفلو بارڈر پہ روکا گیا تھا, انہوں نے یہ یقین دہانی کرنی تھی کہ بھائی آپ وہی ہیں جنہیں یہ ویزا ملا ہے. تو وہ سارا ایکسپیرینس ہوا, لیکن میری نیند کل رات کی وہ جو ملنے والے اتنے ہوتے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کی, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں حیران نہیں ہوتا, یہ آپ کی مجھ سے محبت نہیں ہے. مجھ سے محبت ہے تو اس کا 10-20% ہے. یہ آپ کی پاکستان سے محبت ہے, یہ آپ کی پاکستان سے عقیدت ہے کہ وہاں سے کو. تبھی میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میڈیا کی شخصیات ہیں انہیں بلایا کریں وقتاً فوقتاً اور ایک انٹریکشن کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ کوئی کوشچن مجھے کرنا چاہیں وہ ضرور کریں, میرے شو سے متعلق کرنا چاہیں ضرور کریں, پولیٹیکل کرنا چاہیں میں نے تمہید باندھ دی ہے, جو کرنا چاہیں کریں. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج میں قدرے سلو ہوں, ابھی ایک مگ میں اور پیوں گا اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو پھر یعنی ابتداً ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, اس کے بعد جیسا مرضی تو ہاتھ کھڑا کریں گے, مائک ٹریول کرے گا. مائک ہے آپ کے پاس؟ ہم نے ایک پاکستان اوورسیز فورم بنایا ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ووٹنگ رائٹ کے سلسلے میں ہم 2 دفعہ اسلام آباد بھی گئے تھے. لیکن صحافیوں سے یہ شکوہ ہے کہ نیشنل لیول کے صحافیوں نے ووٹنگ رائٹ جب ختم کیا گیا تو آپ نے اکا دکا ضرور ذکر کیا. باقی سب سے میں نے رابطہ بھی کیا, میں نے کوشش بھی کی کہ پروگرام میں لیں یا ہمیں مدعو کریں یا ظفر صاحب جیسے, ملی صاحب جیسے یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی رائے حاصل کریں اور کم از کم ہماری آواز کو بلند کریں. آپ کی بات جو ہے بڑی پرٹیننٹ ہے, لیکن راجہ صاحب آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے کیا کسی صحافی کے کہنے سے آپ کو ووٹنگ رائٹ مل جائیں گے؟ یہ معاملہ کہیں اور ہے, یہ سلسلہ کہیں اور ہوتا ہے. ہم خام خواہ چھوٹی ہماری کوشش اپنی جگہ پر, اور 4 بندے بھی حق کی بات کرنے والے ہیں نا تو 4000 پر بھاری ہوں گے. لیکن وہ پنجابی چاہتے ہیں تھنا نو چھڑ کے گوڈے پسمانا, تو تسی تھنا نو چھڑ کے گوڈے نہ پسماؤ, تسی اصل چیز دے پیچھے لگو. انہاں نو کہو جو پیپل ہو میٹر, پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس. Instead of going to journalists, my advice to you is next time if you are in Pakistan, any of you
all of you, go to the proper people, go to the place where it matters and try to register your protest in a very civilized way. जी सर. आपसे बहुत पुराना ताल्लुक है, इसलिए से खबरनाक आपका प्रोग्राम होता था. इफ़ आई एम मिस्टेकन, ये आपने शायद जरदारी साहब पहली दफ़ा जब प्रेसिडेंट बन के आए थे, शायद आप उनके साथ थे, वहाँ भी मेरी मुलाकात शायद आपके वहाँ हुई. वहाँ एनीवे मैं जनाब व्हाइट हाउस गया था, मैंने ओबामा साहब को ज़्यादा प्रोग्राम मैं मतलब आपके बहुत ज़्यादा देखता रहा हूँ. आप अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं फार्मेसिस्ट हूँ यहाँ अमेरिका में 94 से, और मैंने 83 से बहाउद्दीन की यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की डिग्री की थी. उसके बाद चूँकि पॉलिटिक्स में मेरा एक शौक़ है, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस भी किया हुआ है. माशाल्लाह. ये यहाँ मैं डेमोक्रेट हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और पीपल्स पार्टी से भी मेरा ताल्लुक है. मेरा सवाल ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शरीफ का जुडिशल मर्डर हो रहा था, उसमें ये रिटायर्ड फौजी जर्नैल और आप जैसे दानिश्वर और इमरान खान जैसे बड़े बड़े लोग, इन्होंने कभी उनके डिसीजन को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, और हमें नहीं पता कि ऑल ऑफ ए सडन ये तब्दीली कैसे आ गई. और जो इमरान खान साहब 300 कनाल बनी गाला में रहते हैं, ये जो मदीना की रियासत का ये जो स्केच है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही. थैंक यू. आपने 3-4 सवालात को एक ही सवाल में समोने की कोशिश की है. तो पहला सवाल कि जब भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हो रहा था, उस वक्त हम कहाँ थे? ऐसे ही है ना भाईजान. मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मुझे अल जुल्फ़िकार के धोखे में पकड़ लिया गया था कि मेरा ताल्लुक अगर आपको याद हो कि अल जुल्फ़िकार क्या थी, याद है आपको? तो हम तो जदी पुश्ती पीपल्स पार्टी का दम भरने वाले, चेयरमैन भुट्टो की हद तक. उसके बाद पीपल्स पार्टी ना पीपल्स पार्टी रही, बल्कि सही मानों में इन चिरागों में रोशनी ही नहीं रही थी. एक बात. और दीगर सीनियर सहाफ़ी हजरात और रिटायर्ड लोग जिनका आपने तस्करा किया, उन्हें मौका मिला था, तौफीक नहीं मिली थी. तो ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना. मैं तो जितना जोगा था, बड़ा गज वज के हम रावियंस फ्रंट को जिताया करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और रावियंस फ्रंट प्रो भुट्टो पार्टी थी थ्रू आउट. ये वाहिद इदारा था. आप पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी किसका गढ़ था? जमीयत का गढ़ था. और हमारे यहाँ इसका बिल्कुल अपोजिट था. एक बात. दूसरा, बनी गाला में वो जो 300 कनाल, इसका जवाब मेरा ख्याल है बनी गाला वाले से पूछना चाहिए. हमारे साथ काफ़ी साउथ इंडियन जो है ना वो काम करते हैं डॉक्टर्स ना, उनकी लैंग्वेज ये हमें आज तक समझ नहीं है. आप हमें ये बताइए, बब्बू जो है आपका, उसको ये तामाल ये जो कम्बिनेशन वो करता है, वो आप उसको कैसे, वो किधर से ले आते हैं? वो इतना खूबसूरत वो करता है कि आप यकीन कीजिए, हमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स साउथ इंडिया से आते हैं. और लोग फोन पे, वो कहते हैं फोन पे हमें लिया जाए और हम मुकाबले में गाना गाएंगे. जो ये गाना इंडिया, कोई इंडियन गाना, मशहूर सा गाना हम गाएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे बब्बू राना, एंड उस वक्त वो. तो ये एक दिलचस्प सा कॉम्बिनेशन उसने बना लिया है. ये तो अगर आपने हमारा कैलगरी वाला शो देखा होता तो आपको अंदाजा होता डॉक्टर साहब कि इन लोगों ने, साथ सखावत नाज भी उसको मिल गया है, तो वो आइसिंग ऑन द केक समझ लीजिए कि वो बाजी नहीं आते दोनों. वो दोनों में ये कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल होता है. तो अब उन्होंने एक और चीज शुरू की, इंतहाई बेहुदा मुझे तो लगती है. वो दलेर मेहदी हमारा बड़ा प्यारा यार है, उसका कोई गाना जो मैंने नहीं सुना हुआ, वो पैं 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 होती है उसमें कोई, उसका उन्होंने एक पैरोडी बनाई है, और अजीब वो गरीब पैरोडी बनाई है कि अगर नूर जहां गाए तो इस तरह होगा, अगर मेहदी हसन साहब यही गाना गाएं, आतिफ असलम गाए, वो अजीब वो गरीब. दे आर वेरी क्रिएटिव, स्पेशली बब्बू राना. बब्बू राना के अंदर बाज़ औक़ात बब्बू बराल की रूह आ जाती है, और वो नाबीना बन के जिस तरह कहता है असी को अन्य, वो एक कमाल का. हमने एक सिलसिला शुरू किया है, उसकी बाज़गश्त आप तक पहुंचेगी. तो वो बड़ा उम्दा वो कर लेता है. अच्छा, वो ठीक ठाक वो उसका एक वो सिलसिला है. मैं किसी दिन ये उनका शौक पूरा करूंगा साउथ इंडियंस का, कि किसी का आपको याद होगा कि एक दफ़ा वहाँ के एक बड़े फेमस कॉमेडियन जॉनी लिवर हमारे शो में वज़रिया फ़ोन आए, और उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सचेंज भी की. अमानुल्लाह वाज अलाइव देन, और उन्होंने चैलेंज भी किया था नसीर भाई को. फिर उन्होंने
एक गाना रिक्वेस्ट करके कि ये मेरी वालदा साहिबा बड़े शौक से सुना करती थी, तो दिल का दिया जला के गया, बहुत मधुरता है उस गाने में, हमने उनके लिए वो भी किया था, तो इंशाल्लाह ये भी सिलसिला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं पंजाबी दे विच थोड़ा जिहा तुहाडे नाल गल बिस्मिल्लाह जी, जरूर करो, मैं तो ना जंगली च करो। अच्छा ये गल है जी, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਵਾਰੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਜ਼ਬਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आप ही से मैं लीड लेते हुए, मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं वाकई बड़ा जो है ना उस वक्त नहीं था, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी, मैं वाकई दिलो जान से गर्विदा हूं अपना का। मैं अपना को बहुत पसंद करता हूं और मैं हमेशा शरारतन कहता हूं कि अद्धे तो मेरे रिश्तेदार ने, जो अपना वाले हैं ना, इसका फलाना चैप्टर मेरे रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। और ये मैं आज इस शहर में ऐलान कर रहा हूं कि 14 तारीख को मेरी परफॉर्मेंस थी, मेरा पूरा ग्रुप, डू यू नो दैट, कि मेरा पूरा खबरहार यहां पे आ रहा था और हमने वो शाम सब कुछ तलपट कर देना था क्योंकि हम बड़ी तैयारियों में आ रहे थे, लेकिन ये जो वीजे वाला मामला है ना, वो P3, अब P3 हम शो भी हम करें और P3 भी हम लें, ये तो नहीं हो सकता ना। तय ये था कि अपना इसमें कोई रोल प्ले करेगा, लेकिन समहाउ अपनी मसरूफियात की बिना पर वो नहीं हो सका। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मल्ली मेरे और बड़े दोस्त हैं, आज एक और दोस्त का इजाफा हो गया मल्लियों की इस फहरिस्त में, और साथ जबर साहब का, ये भी इंतहाई शानदार आदमी है कि जहां मौका मिलता है इस तरह का, ये उससे भरपूर फायदा उठाते हैं। इससे और कुछ हो ना हो, एक अच्छे काम की तरवीज जरूर होती है, और इंशाल्लाह अगले साल हम P3 जो P6 भी लेना पड़ा तो वो लेकर आएंगे और अपना में परफॉर्म करेंगे माशाअल्लाह।